جناب اختیار نہیں کی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں شکر پہ نازی پیدا ہو، شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور بڑھا دوں گا، نہ شکر ہی کرو گے اللہ برکت ختم کر دیتا ہے، برکت چھین لیتا ہے. اور شکر کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، بتا جانا شکر کرتا ہے، شکر ہے شکر ہے شکر ہے، بات ٹھیک ہے، یہ شکر نہیں ہے. اللہ نے بڑھا دیا تو اس کو خرچ بھی کریں. شکر کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے کہ بندہ زبان سے شکر کرتا ہے، ساری درے بازی بھی کرتا ہے، ڈھوجے بھی کرتا ہے اور زیادہ مفراد بھی کرے اور ساتھ ساتھ شکر بھی کرے، یہ شکر نہیں ہے. بندہ زبان سے شکر کرتا ہے اور بال کے انسان پانے لگ جائے، یہ شکر نہیں ہے، میں شکر ہی ہے. شکر کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، یہ بات دیر پہ رکھیں. شکر کا تعلق انسان کے عزائم جوارے کے ساتھ بھی ہے، اعمال کے ساتھ بھی ہے. اعمال سے اللہ کا شکریہ ادا ہے. اعمال سے اللہ کا شکریہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، نماز پڑھے. عافیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، زبان دی ہے، قرآن کی تلاوت کرے. اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ شکر ہے مال کا جس سے ہم بھول بیٹھے ہیں. زبان سے شکر بھی ادا ہوتا ہے، لیکن اصل شکر کیا ہے؟ جس رب نے مال دیا ہے نا اس کے راستے میں مال خرچ بھی کرے، یہ ہے اصل شکر. پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ کتنی برکت عطا کرتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مال کی زکات نہیں دیتے، کتنے ہمارے کسان بھائی ہیں جو اپنی فصلوں کا عشر ادا نہیں کرتے، ان کو عشر کا پتہ ہی نہیں ہے، زکات کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر ہمارے معاشرے کے اندر سارے لوگ صاحب حیثیت صاحب مال لوگ زکات دینا شروع کر دے، اللہ کے فضل و کرم سے اتنا مال لوگوں کے پاس ہے، اتنی ان کی زکات ہے کہ تمہارے معاشرے میں غربت کا نام نشان نہ رہے. ان کے مالداروں سے لو اور ان کے فقراء میں تقسیم کرو، ان کے ضرورت مندوں میں تقسیم کرو. جب تک یہ منصوبہ اور یہ نظام قائم نہیں ہو جاتا، نہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ برکت آ سکتی ہے، نہ قناعت آ سکتی ہے، اور نہ انسان اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو سکتا ہے. تو اللہ کے مال کا، دیے ہوئے مال کا شکر قناعت یہ بھی ہے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں راضی ہے. دینا اللہ نے ہمیں جتنا اللہ نے دے دیا، اس سے ایک ذرا برابر بھی اللہ نے آگے نہیں دیا. کوئی بندہ جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا ہے نا اس سے نہ ایک لقمہ کم نہ ایک زیادہ، بلکہ اپنا رزق مکمل کر کے دنیا سے چلا جائے گا. جب تک اپنا بندہ رزق مکمل نہیں کرے گا دنیا سے نہیں جائے گا. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. تو جب بندہ یہ ذہن بنا کر کہ ہمارے رب نے ہمیں دینا اتنا ہی ہے جتنا ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس پر اعتراف بھی کرنی ہے، شکر بھی ادا کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں مال دینا بھی ہے. یہ ہے اللہ کا شکر مال کے بارے میں. تو جب یہ شکر اور یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، اللہ کی فضل و کرم سے پھر اللہ ہمارے بازار میں بڑی برکت عطا فرمائے. پھر اللہ ہمیں سکون بھی دے گا، عافیت بھی دے گا، بیماریوں سے شفا بھی دے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثر ہم سب لوگ دعا کرتے بھی ہیں کرواتے بھی ہیں بیماروں کے لیے. آپ نے بہت طریقہ بھی بتایا، فرمایا داؤد اور دعا بھی صدقہ. بھائی اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے ہی کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے بھی علاج کرو اپنے مریضوں کا. اس لیے یہ نسخہ نسخہ ہے، یہ بھی ایک دوائی ہے، یہ بھی نسخہ ہے. داؤد دوائی کرو اپنے مریضوں کی صدقے کے ذریعے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے. تو مال کے اوپر ساتھ بن کر بیٹھنے کی بجائے اللہ کی قسم یہ مال اگر ایسا مال ہے تو قیامت والے دن یہ روبال جان ہے. نبی علیہ السلام کی کئی حدیثیں ہیں جو بڑا مال میں سے اللہ کا حصہ نہیں نکالتا وہ مال اس کے لیے قیامت والے دن روبال جان بن جائے گا. یہ اللہ مال دے کے آزماتا ہے، لیکن جس کو مال دے کے آپ جو مرضی کرے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. آپ حیران ہوتے صحابہ کرام مال نہیں ہے. ایک دن ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے
نبی علیہ السلام نکلے، آپ نے پوچھا کہ کدھر بول رہے ہو؟ تو نبی علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کو بڑی لگی ہوئی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی اس لیے گھر سے نکلا، میں بھی اس لیے نکلا ہوں، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ پھر تینوں نبی علیہ السلام، جناب ابو بکر اور عمر چلے ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچتے ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے جب ہمارے گھر آج مہمان آئے ہیں، بڑے خوش مہمان، کھجوریں پیش کی، بکری ذبح کر کے وہ پیش کی، جو گھر کے اندر تھا ان کی مہمان نوازی کی۔ اب نبی علیہ السلام پانی پی رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ ان نعمتوں کا اللہ نے تم سے قیامت کو دن سوال کرنا ہے۔ اتنی سخت بھوک ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ابھی کھانا ملا اتنی بھوک کے بعد فرمایا اس کے بارے میں لوگوں نے میرے سے پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے۔ اللہ کی قسم ہم تو پتہ نہیں طرح طرح کے کھانے کھا کے کتنے کھانے کھا لیے ہیں، اور کبھی ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کیا، قناعت اختیار نہیں کی۔ جتنا آج اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، ہم سے پہلے لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ جن جن چیزیں ہم کھا بھی رہے ہیں پہلے میں نام بھی نہیں سنے تھے ان کے، اتنی کھانے والی ڈش آج کل ہمارے پاس ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کے ناموں کا بھی، ہمارے بڑوں کو ان کے نام بھی نہیں آتے، لیکن وہ شاکر تھے، قناعت پسند تھے، اللہ کے فیصلوں پر راضی تھے، تو برکت تھی۔ آج برکت ختم ہو چکی ہے، باوجود اس کے زیادہ کماتی ہے، زیادہ مال ہے، برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کا بہت بڑا ذریعہ کہ ہم شاکر بن جائیں۔ آخری بات کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپس میں بات کر رہے ہیں، فقیر صحابی ہے، ذرا یعنی مالدار نہیں ہے، تو اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کیا ہمارا شمار ہے یہ فقراء کا مہاجرین میں نہیں ہوتا؟ مطلب ہمارے لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ اس صحابی نے پوچھا کہ یہ بتا کہ جب تو گھر جاتا ہے تو تیری بیوی موجود ہے گھر میں؟ جی ہاں بیوی موجود ہے۔ اچھا جب تو اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے جاتا ہے کیا تیرے پاس مکان ہے، گھر ہے جس میں تو سکون کرتا ہے؟ کہا جی ہاں بالکل۔ فرمایا تم تو گھر کا نہیں ہے، تو مالدار آدمی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس نا ایک خادم بھی ہے۔ کہا تم پھر بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہے کہ تیرے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بیوی دی ہے، اور خدمت کے لیے اللہ نے مجھے خادم دے دی ہے، تو پھر بادشاہ ہے۔ میرے خیال میں ہم سب لوگ بادشاہ ہیں آج کل، ہم سب میں گھر ہیں، اللہ نے کھانے کے لیے دیا ہے، بچے دیے ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، کھانے کے لیے اللہ نے دیا ہے، ہمارے گھر ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس پر قناعت اختیار کریں، شکر ادا کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح معنوں میں ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، قناعت پسند بنا لے۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اللہ ہمیں اس پر راضی کر دے، ہم سب اس پر راضی ہو جائے۔ جب ہم اپنے رب کے دیے ہوئے پر اس تقسیم پر راضی ہو جائیں گے نا، ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ جب ہم راضی نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ نے تقسیم غلط کی ہے۔ ہم اللہ کی جو تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے اس کا مطلب کیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلط تقسیم کی ہے، اللہ نے مجھے نہیں دیا، اس نے لے لیا، ظلم کیا، انصاف نے کیا۔ اللہ نے انصاف کیا، اللہ نے مالداروں کو بھی آزمایا، اللہ نے فقراء کو بھی آزمایا، جن کو اللہ نے درمیانے درجے کا دیا ان کو بھی آزمایا، ہر بندے کو۔ اور اللہ نے سب سے پوچھنا ہے قیامت کو، خاص طور پر مالداروں سے تو ضرور پوچھنا ہے۔ اسی لیے تو نبی اسلام نے فرمایا تھا قیامت والے دن یہ جو فقراء، تنگدست، تھوڑے مال والے، یہ مالداروں کی بنسبت جلدی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے مال میں، تجارت میں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے، اور اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔